تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے ایک بار پھر حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس پروگرام میں مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت میں عرض کرتا چلوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کالز اور میسیجز کی طرف بڑھنے سے قبل آئیے ایک سیگمنٹ شامل کریں گے ناظرین کے جس کے ذریعے بھی الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے۔ تو کبھی تو کوئی وظیفہ آپ کو بتایا جا رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی تعویذ بنانے کا طریقہ الحمدللہ عز و جل آپ کو سکھایا جا رہا ہوتا ہے، عملیات بھی سکھائے جاتے ہیں۔ بہت سارے ناظرین کی خواہش ہوتی ہے نا، ہمیں کوئی عمل پتہ چل جائے، چلو بھئی ہمیں کوئی تعویذ بنانے کا طریقہ سکھا دیا جائے۔ تو آئیے شامل کریں گے ایک سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ آئیے ناصر بھائی تشریف لائیں، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ اللہ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ اللہ کا بڑا کرم ہے الحمدللہ۔ آج کیا وظیفہ ارشاد فرما رہے ہیں؟ کیا وظیفہ بتائیں گے؟ آج تعویذ کھانا ہے؟ آج انشاءاللہ دونوں ہی چیزیں ہیں، دونوں ہی، وظیفہ بھی بتائیں گے اور تعویذ بنانے کا طریقہ بھی۔ ماشاءاللہ۔ ارشاد میں کس حوالے سے وظیفہ ارشاد فرما؟ گھر، دکان، ساز و سامان کی حفاظت کے لیے۔ اور تعویذ کس چیز کا بنانے کا طریقہ سکھائیں؟ وہ بھی اسی چیز کی۔ کیا بات ہے آج، ماشاءاللہ۔ ارشاد فرمائیے۔ بالکل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے، یہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر کی دکان، میرا ساز و سامان، خاندان، ان سب کی حفاظت رہے، یہ محفوظ رہیں، آفتوں سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے ان کی حفاظت رہے، اور اس کے لیے احتیاطی تدابیر بھی کی جاتی ہیں، حفاظتی احتیاطیں بھی اس کی جاتی ہیں۔ سیفٹی کے لیے جو ہے گارڈ وغیرہ رکھے جاتے ہیں، اس کی باقاعدہ حفاظت کے لیے باقاعدہ تدابیر کی جاتی ہیں۔ آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر، آپ کی دکان، آپ کے ساز و سامان اور آپ کے خاندان کی حفاظت رہے، آزمائشوں سے، آسیب سے، مصیبتوں سے ان کی حفاظت رہے، تو روحانی علاج آپ نوٹ فرمائیے۔ دو عمل عرض کروں گا، ایک وظیفہ پڑھنے کے لیے ہے اور ایک تعویذ بنا کر اس کو لیمینیشن کروا کے، پلاسٹک کوٹنگ کروا کر اس کو آپ گھر پہ لگا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل گھر میں اگر لگائیں گے، دکان میں، یا جہاں آپ کا ساز و سامان رکھا ہے وہاں پر اس کو آپ لگا دیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے ساز و سامان کی، گھر، دکان اور خاندان کی حفاظت ہوگی اللہ کے کرم سے۔ روحانی علاج کیا ہے؟ پہلے آپ وظیفہ نوٹ فرما لیجئے۔ روزانہ کسی بھی ٹائم 49 ٹائم، 49 مرتبہ یا اللہ اول آخر درود پاک پڑھ کے، یا آپ اپنے دکان پر، گھر اور جہاں آپ نے ساز و سامان رکھا ہے اس پر آپ دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل حفاظت رہے گی۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ آپ ایک وائٹ کاغذ لیجئے اور اس پر 69 ٹائم، 69 مرتبہ آپ نے لکھنا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ لکھیے، اور لکھ کر اس کی پلاسٹک کوٹنگ کروا کے آپ دکان میں، گھر میں، یا جہاں آپ کا ساز و سامان رکھا ہے وہاں پر آپ اس کو لگا دیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے آپ کے گھر کی، دکان اور ساز و سامان کی حفاظت ہوگی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناصر بھائی آپ نے چلیں وظیفہ بھی ارشاد فرمایا، تعویذ بنانے کا طریقہ بھی ارشاد فرما دیا۔ تعویذ کا تو چلے سمجھ آ گیا کہ بھائی پلاسٹک کوٹنگ کروا کے اپنی دکان میں، مکان میں لٹکا لیں۔ صحیح۔ اچھا، اب مجھے تھوڑا سا کلام ہے نا، ایک دو چیزیں میں بھی اپنی وضاحت کے لیے میں پوچھنا چاہوں گا، ہو سکتا ہے ہمارے ناظرین کے بھی ذہن میں یہ سوال آئے۔ اب آپ نے دم کرنے کا فرمایا نا کہ اپنے ساز و سامان پہ دم کریں۔ اب جیسے دکان ہے، اب گھر ہے، دکان ہے، اب کافی سارا ساز و سامان گھر میں رکھا ہوتا ہے، کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں، تقریباً چیزیں ساری قیمتی اور یہ ہوتی ہیں چیزیں، تو اب
کیا ایک ایک چیز پر پڑھ کر یہ دم کیا جائے گا، یا بس دور سے جو ہے نا بس دکان کے مین گیٹ پہ کھڑے ہو کر یا گھر کے مین گیٹ پہ کھڑے ہو کر دور سے دم کر دیا جائے، یا ایک ایک چیز پر دم کرنا ہے؟ جیسے دکان ہے اگر تو جیسے دکان کے گیٹ کے باہر کھڑے ہو کے باہر سے ہی پوری دکان کے جو ہے سامنے جو ہے وہاں دم کر دیں، یعنی ہر چیز پر دم کرنا، الگ الگ ہر چیز پر کرنے کی حاجت نہیں۔ یہی جیسے معلوم بہت زیادہ خصوصی ایک قیمتی سامان ہوتا ہے باقاعدہ ایک جگہ الگ سے رکھا ہوا ہوتا ہے تو اس کو وہاں پر الگ سے دم کر سکتے ہیں، باقی پورے گھر اور دیگر جو سامان ہیں جو نارملی گھر میں موجود ہوتے ہیں دکانوں میں ہوتے ہیں تو اس کو باہر سے کھڑے ہو کے گیٹ پہ کھڑے ہو کے چاروں طرف اس کا دم کر دیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ دکانداروں کے لیے تو کیش کاؤنٹر جو وغیرہ ہوتے ہیں، پیسے رکھنے کی جو جگہ ہوتی ہے وہ ان کے لیے قیمتی ہوتی ہے، تو اس پر بھی علیحدہ سے دم کر سکتے ہیں۔ چلیں بھائی، یہ تعداد ناظرین یاد رکھیے گا، جو پڑھنے کے لیے وظیفہ آپ کو بتایا گیا اس کی تعداد ہے 49 ٹائمز، اور جو لکھنے کے لیے آپ کو تعویذ بنانے کا طریقہ سکھایا گیا وہ لکھنا ہے 69 ٹائمز، ایسا ہی ہے؟ جی چلیں جی، یہ دونوں وظیفہ بھی آپ کو بتا دیا گیا، تعویذ بنانے کا طریقہ بھی آپ کو سکھا دیا گیا۔ یہ اب آپ آج سے ہی نیت کر لیں کہ اپنے اپنے گھروں میں اور اپنی دکانوں میں یہ پڑھ کر دم بھی کرنا ہے، اور یہ تعویذ بنا کر آپ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ لکھ کر لٹکا دیجئے، انشاءاللہ الکریم برکتیں حاصل ہوں گی۔ اور کوشش کریں کہ اپنی دکانوں کو، اپنے گھروں کو جانداروں کی تصاویر سے بھی محفوظ رکھا جائے۔ اپنے گھروں میں جاندار کی تصاویر نہ لگائی جائیں، کہ جہاں جاندار کی تصاویر ہوتی ہیں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو برکت کیسی ہوگی پھر؟ اس چیز کا بھی خیال رکھے جائے۔ ناصر بھائی، آپ کا بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، برکت دے، آپ نے وقت عطا فرمایا، تعویذ بنانے کا طریقہ ارشاد فرمایا، ماشاءاللہ۔ امید کرتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین بھی اس پر عمل کریں گے۔ اور دیکھیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کی حفاظت رہے تو ہم اپنے گھروں کو تلاوت قرآن سے آباد رکھیں۔ جہاں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، تلاوت قرآن کا سلسلہ ہوتا ہے، تو الحمدللہ وہاں پر اللہ کی خاص رحمتوں برکتوں کا نزول ہوتا ہے، سکینہ اور اطمینان وہاں پر اترتا ہے نا۔ اور تو اپنے گھروں کو تلاوت قرآن سے ہم آباد رکھیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار، تسبیحات اور دیگر بھی سلسلہ ہونا چاہیے تاکہ ہمارے گھر کی بھی حفاظت رہے اور اہل خانہ کی بھی حفاظت ہوتی رہے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے اب آپ سے کچھ گفتگو کریں گے، آپ کے مسائل سنیں گے، آپ کے قول شامل کریں گے، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی، قول چلائیے گا۔ میرا نام راغب علی ہے اور میری والدہ کا نام نسرین اختر ہے۔ جنید بھائی، میرا استخارہ کر دیں کہ مجھے پچھلے کچھ عرصے سے کافی زیادہ پریشانی ہے، جاب کے لحاظ سے، گھریلو لحاظ سے، بیماری، بہت زیادہ پریشانیاں ہیں کہ میرے ساتھ کیا پریشانی ہے، کوئی جادو جنات کا مسئلہ ہے یا ویسے کچھ ہیں تو، اور مجھے اس کا وظیفہ بتا دیں تاکہ یہ حل ہو سکے۔ شکریہ جی، راغب علی نام آپ نے بتایا، اللہ پاک آپ کی جملہ پریشانیاں دور فرمائیں، ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، سب پریشانیاں اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے۔ اور باقی استخارے کے لیے ہمارے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ابھی آپ کا استخارہ کرواتے ہیں، پھر پڑھنے کے لیے انشاءاللہ الکریم آپ کو کچھ دعائیں وظائف انشاءاللہ الکریم بتائیں گے۔ جی، نیکسٹ کال۔ استخارہ کروانا تھا۔ نبیلہ بی بی لڑکی کا نام ہے اور اس کی امی کا نام ہے ظفورہ بی بی۔ یہ استخارہ کرنا، یہ تقریباً شادی کے بعد نا بہت ہی زیادہ بیمار ہی رہتے ہیں، دوائی وغیرہ لے رہے ہیں، بس دوائی لیتے ہیں جب تک تب ٹھیک رہتے ہیں، اس کے بعد پھر دوبارہ سے نا یہ صورتحال رہتی ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، ابھی استخارہ کرواتے ہیں۔ جی، نیکسٹ کال۔ میرا نام ہے محمد طاہر، نام ہے، والدہ کا نام فاطمہ بائی۔ جی، یہ ہے کہ میں جب بھی کوئی نیا کپڑا یا کوئی ایسا کوئی میرے پاجامے وغیرہ شلوار قمیض سے اچانک زنگ کے دھبے ہوتے ہیں نا، زنگ لگ جاتا ہے، ایسے جگہ جگہ اسپاٹ ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے۔ طاہر بھائی، نئے کپڑے پہنتے ہیں تو نشانات اس پہ پڑ جاتے ہیں، سنگ آلود نشانات ہو جاتے ہیں۔ نئے کپڑا پہنتے وقت کی دعا بھی پڑھ لینا چاہیے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ تو جب بھی کپڑے پہنے نا تو کپڑے پہنتے وقت یہ دعا بھی پڑھ لینا چاہیے، سنت مبارکہ بھی ہے اور شیطان سے حفاظت بھی رہتی ہے۔ باقی یہ طاہر بھائی جو آپ نے اپنا مسئلہ بیان کیا کہ اب کپڑوں پہ ڈاٹ پڑ جاتے ہیں، نشانات آ جاتے ہیں اس میں اور سوراخ وغیرہ ہو جاتے ہیں، اس حوالے سے ابھی استخارہ کرواتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں، پھر اس حوالے سے آپ کو حفاظتی اولاد بھی بتاتے ہیں۔ ابھی نیکسٹ کال۔ میرا نام ہے نظام الدین، میرے والدہ کا نام ہے فاطمہ، میں توسہ شریف سے بات کر رہا ہوں۔ میرے جو ہے نا معدے میں مسئلہ رہتا ہے، معدے کا مسئلہ رہتا ہے، تو استخارہ کیجیے، اس کے بارے میں کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ جی، انشاءاللہ الکریم بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔
جنید بھائی، یہ ثاقب بات کر رہا ہوں شہر کراچی سے۔ جنید بھائی، مجھے دعاؤں کی عرض کروانی تھی۔ میرے ایک سب سے بڑے بھائی ہیں، ان کا نام سلیم ہے، ان کے ساتھ شوگر کا اور دیگر بیماریوں کے معاملات ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے لیے دعا فرما دیجیے گا۔ اور اسی طرح میرے ایک بھائی اور ہیں، سلمان نام ہے ان کا، ان کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ان کے ساتھ معدے کے مسائل رہتے ہیں۔ اور اسی طرح میرا بھائی ہیں، وہ نعمان نام ہے، ان کا روزگار کا مسئلہ ہے اور ان کے اکثر معاملات روزگار کے حوالے سے ذرا ایسے ہی رہتے ہیں، تو دعا فرما دیجیے گا۔ جیسا بھی ہو، دعا آخری میں پروگرام کے جو ہوتی ہے تو بالخصوص دعا کروائیے گا، بہت نوازش ہوگی آپ کی، اور مجھے میری فیملی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک آپ کے بھائی محمد سلیم کو سلامتی نصیب فرمائیں، شفا عطا فرمائیں، اور بھائی سلمان کا بتایا آپ نے کہ معدے کی تکلیفیں، اللہ پاک ان کو بھی شفا عطا فرمائیں۔ محمد نعمان نام بتایا بھائی کا کہ روزگار کے حوالے سے بے روزگاری کا معاملہ ہے، اللہ پاک ان کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرمائے۔ چلیں، تینوں بھائیوں کے لیے دعا بھی کی اور وظائف میں عرض بھی کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ کے جو بڑے بھائی ہیں محمد سلیم، شوگر کا مرض ہے ان کو، تو شوگر کے مریض کو چاہیے کہ سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، یہ صبح و شام تین مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے یہ پی لیں، الحمدللہ سے مجھے شوگر ان کی کنٹرول ہو جائے گی۔ صحیح ہے، باقی احتیاط، پرہیز، یہ ساری چیزیں بھی کرنی ہے۔ اچھا، پھر دوسرا آپ نے جو بتایا بھائی محمد سلمان کا کہ معدے کی تکلیف رہتی ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ سورہ کہف کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، 3 عدد سادی چینی کی پلیٹیں لے لیں اور نماز فجر کے بعد یہ آیت مبارکہ زردئی رنگ سے یا زعفران سے لکھ لیں، اور اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، زردئی رنگ نہیں ہے، زعفران میسر نہیں ہے، تو آپ کسی بھی عام پوائنٹر سے، مارکر سے لکھ لیں۔ اب اس میں پانی ڈال کر 1 پلیٹ صبح، 1 دوپہر اور 1 شام کے وقت پی لیں، انشاءاللہ الکریم معدے کے جملہ امراض دور ہو جائیں گے۔ اچھا، ان کو بھی کہیے گا کہ بھائی وظیفہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ کھانے پینے میں احتیاط بھی کریں، اور وہ غذائیں کہ جو آپ کے معدے کو متاثر کریں، خراب کریں، تو ان چیزوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ تو دیکھیں، قربانی دینا پڑے گی، خواہشات مارنا پڑے گی، اور دوسرا یہ کہ نفس کی مخالفت کرنا پڑے گی نا، مرغن غذائیں، تیل والی غذائیں، اس طرح کی چیزوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اچھا، تیسرا آپ نے نعمان بھائی کا کہا تھا کہ بے روزگاری کا معاملہ ہے، ان کو کہیں کہ یہ تسبیح ملائکہ پڑھا کریں نماز فجر کے بعد۔ اچھا، نماز فجر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد پڑھی جائے، صحیح ہے نا؟ تو تسبیح ملائکہ کون سی؟ فرشتوں کی تسبیح، جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، یہ پڑھا کریں 100 مرتبہ۔ یہ سورج طلوع ہونے سے پہلے تک اس کا وقت ہے، سورج طلوع ہونے سے پہلے آپ یہ 100 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ الکریم روزگار کے مسائل حل ہو جائیں گے، حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت نصیب ہوگا۔ یہ وظیفہ پڑھ کر دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ اچھا، اور حصول روزگار کے لیے کوشش بھی جاری رکھیں، جائز ذرائع بھی اختیار کریں، اللہ پاک کامیابی دینے والا ہے۔ چلیں، وظائف بھی آپ کو بتا دیے گئے، بڑھیں گے ناظرین اب ہم آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب۔ جی عدنان بھائی، ہو گئے استخارے؟ جی یہ استخارہ کیا ہے راغب علی بھائی کا نا؟ جی ارشاد فرمائیے۔ راغب علی بھائی، استخارہ آپ کا کیا، فرما رہے تھے کہ جاب کے بھی مسائل ہیں اور گھریلو بھی کچھ مسائل ہیں، بیماریاں بھی ہیں۔ استخارہ آپ کا کیا ہے راغب علی بھائی؟ استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا ہے، فی الوقت آزمائش کا اشارہ ہے، صحیح؟ اللہ کریم آپ کے تمام معاملات بہتر کر دے۔ اس کے لیے ایک روحانی علاج میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اس کی پابندی کریں گے نا تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے آپ کے جو معاملات ہیں یہ بہتر ہو جائیں گے، اچھا اور بہتر روزگار بھی میسر آ جائے گا۔ آپ یوں کیجئے، ہر نماز کے بعد اللہ پاک کا یہ نام، یا مالک الملک، یا مالک الملک، یا مالک الملک، یہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے آپ کی بدحالی جو ہے وہ خوشحالی میں تبدیل ہو جائے گی۔ اسی طرح نبیلہ بی بی کا استخارہ کیا، یہ بتا رہے ہیں شادی کے بعد بیماری کے معاملات ہو گئے، یہ بیمار رہتی ہیں اکثر نا، استخارہ کیا، استخارے میں ان کے ساتھ کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے، فی الوقت بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، کوئی اور ایسے معاملات نہیں ہیں۔ اچھا، بیماری سے شفا یابی کے لیے کرنا یہ ہے، کیونکہ اکثر یہ بیمار رہتی ہیں، تو اللہ پاک کا یہ نام جو ہے، یا معیدو، یا معیدو، یا معیدو، یا معیدو، یہ کثرت کے ساتھ پڑھتی رہیں، اس کی برکت سے دائمی مریض جو ہوتا ہے
وہ جب اس کو پڑھتا رہتا ہے یا معیدو یا معیدو یا معیدو، تو اللہ کریم بیماری جو ہے اس کو دور کر دیتا ہے اور شفا عطا فرماتا ہے۔ محمد طاہر بھائی کا استخارہ کیا، یہ بتا رہے ہیں کہ جب بھی نیا کپڑا پہنتے ہیں تو پہننے کے بعد ہوتا ہے کہ اسپاٹ پڑ جاتے ہیں، زنگ کے نشانات وغیرہ آ جاتے ہیں کپڑوں کے اوپر نا۔ اچھا، اس میں ایک تو دعا جنید بھائی نے بتا دی ہے، ساتھ ہی ساتھ میں بھی آپ کو ایک عرض کر دوں گا، مگر یہ کہ عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا، یہ یاد رکھیے گا، کوئی جادو وغیرہ نہیں ہے، فی الوقت جو ہے وہ احتیاط کی ضرورت ہے آپ کو، یہ ہوتا رہتا ہے۔ تو اب اس میں احتیاط جو دعا جنید مدنی نے آپ کو ارشاد فرمائی ہے اس کے اوپر بھی عمل کیجیے، اور جب بھی کپڑا پہنے نا، نیا کپڑا ہو یا کوئی سا بھی کپڑا ہو، تو پہنتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی پڑھ لیا کریں، تو اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو کپڑوں کے اوپر نشانات وغیرہ نہیں آئیں گے اور سلامتی رہے گی انشاءاللہ الکریم۔ انشاءاللہ الکریم۔ چلیں، استخاروں کے جوابات بھی آپ کو بتا دیے گئے۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیے گا ناظرین کہ دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے ناظرین، اب میں شامل کرنے لگا ہوں آپ کے میسیجز۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں کہ جنہوں نے میسیجز کیے ہیں استخاروں کے حوالے سے، روحانی علاج کے حوالے سے، یہ نوٹ کیجئے گا۔ یہ ایک میسیج آیا ہے کہ آنکھوں میں خارش ہے، درد رہتا ہے اور آنکھوں کی بینائی بھی کمزور ہے، اس کا بھی وظیفہ بتائیں، اور مسوڑوں کی مضبوطی کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجیے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ دیکھیں، ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یہ شہادت کی دونوں انگلیوں پہ دم کر کے یہ آنکھوں پر پھیر لیا کریں۔ آنکھوں کے جملہ امراض دور ہونے کے ساتھ ساتھ کالا موتیا، سفید موتیا، اس سے بھی نجات حاصل ہوگی اور آنکھوں کے جملہ امراض دور ہو جائیں گے۔ نمازیں تو پڑھنی ہیں، ہر نماز کے بعد 3 بار بسم اللہ شریف پڑھ کر، مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انگلیوں پہ دم کر کے آپ آنکھوں پر پھیر لیں۔ اچھا، مسوڑوں کی مضبوطی کے لیے مسواک کا استعمال کیجئے گا، سنت کی نیت سے آپ مسواک کریں، دانت بھی مضبوط ہو جائیں گے، داڑیں بھی مضبوط ہو جائیں گی، مسوڑے بھی الحمدللہ سمجھل مضبوط ہو جائیں گے، دانتوں کی جملہ امراض دور ہو جائیں گے۔ صحیح ہے؟ اچھا، وظیفہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں، لیکن سورہ یاسین کی آیت مبارکہ سلام قولا من رب الرحیم 3 مرتبہ پڑھ کر شہادت والی انگلی پر دم کر کے داڑوں پر، مسوڑوں پر آپ یہ پھیر لیا کریں۔ اچھا، اس کے بعد یہ حافظ طلحہ صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میرے ماموں جان ہیں، ان کے ٹیلر کی دکان ہے اور کام ان کا صحیح نہیں چل رہا اور دکان پر دل بھی نہیں کرتا، ویسے ہی گھر آ جاتے ہیں۔ اچھا جی، جو دکان ہے نا آپ کے ماموں کی، ایک سادے سے کاغذ پر 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر دکان پر لٹکا دیں، کاروبار بھی چلے گا، کام کاج میں دل لگے گا، کیونکہ جب کام چلتا نہیں ہے نا تو بعض اوقات ایک طبعی تقاضا ہے کہ کام میں دل نہیں لگتا۔ جب کام میں ایک چمک دمک، ایک رمق ہوتی ہے نا تو دل بھی لگا رہتا ہے۔ اب گاہک ہی نہیں آئے گا، بیٹھے بیٹھے بعض اوقات ہوتا ہے کہ دل اداس سا ہو جاتا ہے اور دل ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، اللہ پاک سب بہتر فرمائے گا۔ بس پابندی کریں اور محنت کے ساتھ آپ اپنے کام کاج کو لے کر چلیں، دیانت داری کے ساتھ، اللہ پاک برکت عطا فرمائے گا۔ تو 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ اپنے ماموں کی دکان پر یہ لٹکا دیجیے گا۔ یہ ایک اور میسج ہے کہ اچھا، میرے ماموں کی گردن کے پیچھے بہت زیادہ درد ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں ناظرین، ایسا شاندار وظیفہ ہے نا، آپ کو پڑھنا کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو لکھنا ہے، لکھنے کی برکت سے بھی الحمدللہ عز و جل آپ کا درد جاتا رہے گا۔ اب جیسے گردن میں درد ہو یا جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو نا، تو درد کے مقام پر 3 مرتبہ لکھیں گے لیعذبہم، یہ مکمل لفظ یہ لکھنا ہے، لیعذبہم، یہ 3 بار آپ لکھیں۔ لکھنے کے بعد اس درد کے مقام پر، اچھا لکھیں گے درد کے مقام پر ہی، جیسے مثال کے طور پر ہاتھ میں درد ہے، صحیح، ہاتھ میں درد ہے، اب یہاں پر انگلی سے آپ اس انداز سے یہ لکھ دیں، لیعذبہم 3 مرتبہ آپ نے لکھ لیا۔ لکھنے کے بعد اب اس کے اوپر درد کے مقام پر جہاں پر آپ نے لکھا ہے وہاں پر ہاتھ پھیر دیں۔ یا تو پہلی دفعہ میں ہی فائدہ ہو جائے گا یا تو دوسری دفعہ میں فائدہ ہو جائے گا، لیکن تیسری مرتبہ میں تو الحمدللہ عز و جل کیسا ہی درد کیوں نہ ہو وہ درد چلا۔ سبحان اللہ، سبحان بڑا شاندار یہ وظیفہ ہے مدنی چینل کے ناظرین، تو ہمارے دیگر ناظرین بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ لیعذبہم درد کے مقام پر آپ لکھیں اور لکھنے کے بعد الحمدللہ اس کے اوپر ہاتھ پھیر لیں، الحمدللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا اور درد چلا جائے گا۔ اس میں جو حروف آئیں گے وہ کیا کیا آئیں گے؟ لام، یا، عین، دال، با، ہا، میم۔ جی جی، یہ مکمل نہیں، آپ نے
اس کے الگ الگ نہیں لکھنا، ہاں یہ ملا کے مکمل لکھنا ہے. لیعذبہم یہ مکمل لکھنا ہے. زبردست. 3 بار لیعذبہم لکھیں، پھر درد کے مقام پر ہاتھ پھیل دیں. اللہ اچھا اس میں زبر زیر پیش لگانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ زبردست، یہ بھی اچھی بات ہے. زبر زیر پیش لگانے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ الکریم درد چلا جائے گا. اچھا جی چلے میسیجز کافی سارے ہیں. ایک میسیج آئے نوٹ کیجئے گا. استخارے کے لیے میرا نام شایان ہے، میری والدہ کا نام پروین ہے، میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، پہلے میں بہت اچھا پڑھتا تھا، نعتیں وغیرہ بھی پڑھتا تھا، اب میرا دل نہیں کرتا نہ پڑھائی میں، تو اس حوالے سے استخارہ کیجئے گا. ایک اور میسیج ہے کہ میرا رشتہ آتا ہے لیکن بات نہیں بن پاتی، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے. استخارہ بھی کر دیجئے. کرن نام ہے، والدہ کا نام ہے صدیقہ. یہ ایک اور میسیج ہے کہ بھائی بہت زیادہ پریشانی میں ہوں اور نہ دن کو سکون ہے نہ رات کو چین ہے، برائے مہربانی کوئی وظیفہ بتائیں، دعا بھی کرواتے ہیں. اللہ پاک آپ کی جملہ پریشانیاں دور فرمائے، ذہنی قلبی سکون اور اطمینان نصیب فرمائے. کثرت کے ساتھ آپ پڑھا کریں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہ ہی ہمیں کافی ہے. اور کیا ہی اچھا کار تھا. اس کا ترجمہ اتنا پیارا ہے کہ دل کو ایک ڈھارس، ایک تسلی ملتی ہے. تو یہ صبر کرے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ. مایوس نہ ہو، دل برداشتہ نہ ہو، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، سکون اور چین اور قرار الحمدللہ سے وجل آ ہی جائے گا. نمازوں میں نمازوں کی پابندی کریں، تلاوت قرآن کی کثرت کریں، تہجد میں اٹھ کر گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، مناجات کریں، اشکباری کریں، روئیں، گڑ گڑائیں، گریہ وزاری کریں. آپ دیکھیں الحمدللہ سے وجل دل کو سکون آ جائے. اچھا جی یہ ایک اور میسیج ہے کہ شادی ٹوٹ بھی چکی ہے اور اب کوئی رشتہ نہیں آ رہا. چلیں آپ کا نام نہیں لیتے، لیکن جو آپ کا مسئلہ ہے نا کہ ایک دفعہ شادی ٹوٹ چکی ہے، اب دوبارہ رشتہ نہیں آ رہا، اب نیک رشتے مل جائیں، اس کے لیے وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں. اللہ نہ کرے اگر کسی کے رشتے میں شادی میں رکاوٹ ہو، یہاں تک کہ اگر کسی کے رشتے میں شادی میں بندش بھی ہو یا بندش کا شبہ بھی ہو نا، تو نماز فجر کے بعد 60 مرتبہ سورہ والتین والزیتون یہ مکمل صورت پڑھ لیا کریں. نماز فجر کے بعد یہ پڑھ لیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے 40 دن کے اندر اندر کام ہو جائے گا، فائدہ ہو جائے گا، اور یا تو رشتہ آ جائے گا یا شادی کے اسباب بن جائیں گے. الحمدللہ پابندی کے ساتھ پڑھیں اور انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. چلیں آپ استخارے فرما لیجیے عدنان بھائی. اس دوران ہم شامل کریں گے کچھ کالز آپ کی، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی کالز چلائیے. احمد بات کر رہا ہوں کراچی سے. مجھے جنید بھائی یہ دعا کروانی تھی. میرے بڑے بھائی ہیں، ان کے دوست ہیں، ان کی شادی کا بڑا پرابلم چل رہا ہے، ان کی شادی ہو نہیں پا رہی ہے نا، تو جہاں رشتہ لگتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، جہاں رشتہ لگتا ہے ٹوٹ جاتا ہے. یعنی وہ رشتے کی بات کرنے بھی جاتے ہیں تو آگے بڑھ نہیں پاتا سلسلہ. تو یہ بڑے بیچارے بہت پریشان ہیں، عمر بھی ہوتی جا رہی ہے، تو ان کے لیے خصوصی دعا کروانی تھی آپ سے. تو دعا کر دیں یہ معاملات ان کے بیچاروں کے اچھے ہو جائیں اور اچھی جگہ پہ شادی بھی ہو جائے. آمین آمین. اللہ پاک ان کے حق میں بہتر کرے، جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں. بڑے بھائی کے دوست ہیں، ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ شادی نہیں ہو پا رہی. اچھا دیکھیے یہاں ایک بات میں عرض کرتا چلوں ناظرین کو بھی، بعض اوقات ہمارے حق میں یہی بہتر ہوتا ہے. اگر کہیں اللہ نہ کرے رشتہ نہ ہو، بات نہ بنے، یا اللہ نہ کرے ٹوٹ جائے کسی بھی وجہ سے، ہو سکتا ہے کہ اسی میں ہمارے لیے بہتری ہو. ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، یار پتہ نہیں کیا ہو گیا، 2 جگہ سے 3 جگہ سے بات بنی تھی، رشتہ نہیں ہو پا رہا، ٹوٹ گیا. بنے بنائے رشتے بعد اوقات ٹوٹ جاتے ہیں. ہر کام میں حکمتیں مصلحتیں پوشیدہ ہوتی ہیں. ہر حال میں راضی بریزہ رہنا چاہیے اور مایوس نہ ہو کبھی بھی. یہ نہ سوچیں کہ اگر میں یوں کر لیتا تو یوں نہ ہوتا، یوں کر لیتا تو یوں نہ ہوتا. پھر بعض اوقات ذہن میں شکوک و شبہات، عجیب و غریب قسم کے پھر وسوسے خیالات پیدا ہوتے ہیں نا، پھر بدگمانیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں. ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہیں. اب جیسے یہ رکاوٹیں آ رہی ہیں نا، ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے نماز فجر کے بعد آپ ان کو بتائیے گا کہ 312 مرتبہ یا ذا الجلال والاکرام یہ پڑھا کریں، انشاءاللہ الکریم یہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گے انشاءاللہ. بقیہ ایک مشورہ میرا آپ کو یہ بھی ہے کہ آپ ان کو مشورہ دیجئے گا، بڑے بھائی کے جو آپ کے دوست ہیں، کہ روحانی علاج کے اسٹال پر آئیں. یہ جو رکاوٹیں آنی ہیں نا، اس کی کاٹ کا عمل کروائیں. کاٹ کا عمل ہو جائے گا تو الحمدللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. جی نیکسٹ کال دیجئے گا. میرا نام احسان احمد اتاری ہے، میں ضلع جکم آباد گڑھی حسن سندھ سے عرض گزار ہوں. روحانی علاج کے لیے کاروبار میں رکاوٹ ہے، مہربانی کر کے کوئی روحانی علاج ارشاد فرمائیں، اور بالخصوص دعاؤں کی بھی التجا ہے.
اللہ پاک آپ کے جائز کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے۔ روزانہ 100 مرتبہ یا مؤخرو یہ پڑھا کریں، جو یہ وظیفہ پڑھے گا اللہ پاک اس کے تمام جائز کاموں کو پورا فرما دے۔ جو رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹیں الحمدللہ دور ہو جائیں گی۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ آدھے سر درد کا وظیفہ عنایت عطا فرمائے، جزاک اللہ خیرا و کثیرا۔ آدھے سر کا درد، مائیگرین بھی اسے کہا جاتا ہے، درد شقیقہ بھی اسے کہتے ہیں۔ تو آدھے سر میں درد ہونا تو 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر سر پہ دم کر لیں، یا کسی سے پڑھوا کر سر پہ دم کروا لیں آپ۔ یہ ایک دفعہ عمل ہوا، سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ بالفرض ٹھیک نہ ہو پھر دوبارہ یہی عمل کریں، 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر دم کریں، ٹھیک ہو جائے گا سر کا درد۔ بالفرض نہیں ٹھیک ہو پھر تیسری مرتبہ یہی عمل دہرائیں، یعنی 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر سر پر دم کریں۔ تیسری مرتبہ کا یہ عمل پورا ہونے سے پہلے اب چاہے آدھے سر کا درد ہو، درد شقیقہ ہو، مائیگرین ہو، یا پورے سر کا درد ہو، الحمدللہ سمجھل سر کا درد ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ سمی اتاری عرض کر رہا ہوں، روحانی علاج والوں سے عرض ہے کہ ذہنی ٹینشن اور پریشانی کا روحانی علاج عنایت فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین آمین۔ 60 مرتبہ لا حول شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کریں۔ اور ٹینشن کا ایک عمل یہ بھی ہے، روحانی علاج تو عرض کر دیا، ایک حل اس کا یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو مصروف کر لیں آپ۔ بندہ جب فارغ ہوتا ہے نا تو کوئی کام وام جیسے نہیں ہوتا، اب ٹینشنیں، خیالات، عجیب و غریب قسم کے وسوسے یہ ذہن میں آتے نا، تو پھر وہ ٹینشنیں بڑھتی چلی جاتی۔ اپنے آپ کو دینی کاموں میں مصروف کر لیں گے، اپنے جائز کاموں میں مصروف ہو جائیں گے تو الحمدللہ عز و جل آپ کی ٹینشنیں ویسے ہی ختم ہو جائیں گی۔ دعا بھی کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، اللہ پاک سب مسائل حل فرمائے۔ جی اگلی قول دیجیے۔ مجھے کھانسی اور سانس کی تکلیف ہے، اس کا روحانی علاج بتا دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ آمین 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 آمین۔ 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں۔ یہ آپ کا نزلہ، زکام، کھانسی، گلے کے جو بھی جملہ امراض ہیں، سینے کے امراض ہیں، یہ سب الحمدللہ سے وجل ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ ماما کا استخارہ کروانا تھا، ماما کا نام ہے سمینا اور ان کی ماما کا نام ہے مختارہ بیگم، کمزور بہت زیادہ۔ صحیح جی، نیکسٹ کال دیجیے گا۔ مسز جو ہے نا ان کو نا یہ ٹانگوں میں درد ہوتا ہے بہت زیادہ، اور میں ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا ہوں، ان کو چیک اپ کراتا ہوں تو کچھ بھی نہیں نکلتا، ٹیسٹ وغیرہ کراتا ہوں تو کچھ بھی نہیں، کوئی معاملات نہیں ہے، اور بہت زیادہ بازاری ہے، بعض وقت کا کام کرنے کو دل نہیں کرتا، ہر ٹائم ان کی سستی چھاتی ہے، کچن میں جانے کو نہیں دل کرتا، اور چڑچڑاپن بھی بہت زیادہ آ جاتا ہے، تو اس کے لیے کوئی آپ بتائیں کچھ۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ چلیں اب استخارہ بھی کرواتے ہیں، پڑھنے کے لیے وظائف بھی انشاءاللہ الکریم آپ کو بتائیں گے۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام احسن ہے، میری والدہ کا نام سریا بیگم ہے، میں ٹیلر کا کام کرتا ہوں، اور اس میں استخارہ کرنا ہے کہ کوئی بندش وغیرہ تو نہیں ہے۔ صحیح ہے، ٹیلر کا کام کرتے ہیں، کوئی بندش وغیرہ تو نہیں ہے۔ چلیں اب استخارہ کرواتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ میرے والد صاحب کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، تو استخارہ کر کے بتائیں کیا مسئلہ ہے۔ والد صاحب کا نام ہے محمد داؤد، ان کی والدہ کا نام ہے سکینہ بی بی۔ داؤد نام بتایا نا والد صاحب کا۔ چلیں اب استخارہ کرواتے ہیں آپ کے والد صاحب کا۔ نیکسٹ کال۔ میرا بیٹا ہے، اس کو نا مرغی کے دورے پڑتے ہیں۔ مرغی کے دورے پڑتے ہیں، چلیں اس کا وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں آپ کو۔ عدنان بھائی آپ استخارے فرما لیجئے، جی جی، اور پھر سب کے ہی جوابات ایک ساتھ آپ سے معلوم بھی کریں گے۔ مرغی کا روحانی علاج، اللہ نہ کرے اگر کسی کو دورے پڑتے ہوں مرغی کے، تو سورۃ المؤمنون کی جو آخری آیات ہے نا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع اللہ الہا آخر لا برہان له به فإنما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ 4 آیات ہیں ناظرین، یہ 4 آیات سورۃ المؤمنون کی آخری 4 آیات پڑھ کر یہ کانوں میں دم کیا جائے جسے مرغی کے دورے پڑ، الحمدللہ سمجھ یہ دورے پڑنا بند ہو جائیں گے۔ آئیے ناظرین اب بڑھیں گے آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے میسیجز کیے تھے اور استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں، استخاروں کے جوابات کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ جی عدنان بھائی۔ جی ایک کال ہماری جو ہے نا تونسا شریف سے آئی تھی، نظام الدین بھائی نے بتایا تھا کہ ان کو معدے کا مسئلہ رہتا ہے۔ استخارہ ہم نے کیا ہے نظام الدین بھائی، استخارے میں آپ کے ساتھ کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا ہے، بیماری کا اشارہ ہے،
اب اس مرض سے شفا یابی کے لیے ایک چھوٹا سا روحانی علاج آپ کو عرض کر رہا ہوں. جب بھی کوئی چیز کھائیں یا پئیں تو اس سے پہلے جو ہے سورہ طارق پڑھ کر اس کے اوپر دم کر دیجئے. انشاءاللہ عز و جل جو بھی امراض پیٹ کے ہوں گے اس سے شفا یابی حاصل ہوگی. اللہ خیر کرے گا. شایان کا استخارہ کیا گیا. یہ بتا رہے تھے کہ پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا آج کل نا. استخارہ کیا ہے شایان بھائی. استخارے میں نا نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے, تو اس میں پڑھائی میں دل بھی لگ جائے, نظر بد سے بھی نجات حاصل ہو جائے. تو اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 101 مرتبہ یا اللہ یا رحمان, یا اللہ یا رحمان, یا اللہ یا رحمان پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر دیجئے, اور یہ پانی آپ پی لیا کیجئے. ہر نماز کے بعد کریں گے اس کو پابندی سے, انشاءاللہ الکریم پڑھائی میں دل بھی لگ جائے گا اور دیگر جو معاملات ہیں آپ کے وہ بھی حل ہو جائیں گے. کرن بنت صدیقہ کا استخارہ کیا گیا. یہ بتا رہی تھی کہ رشتے میں مسائل آ رہے ہیں, رشتہ ہو نہیں پا رہا. تو استخارہ کیا, استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے, فی الوقت آزمائش کا اشارہ ہے. آپ کو روحانی عرض کر دیتے ہیں. اس کے لیے سورہ ممتحنہ یہ روزانہ 5 مرتبہ پڑھنے کی کوشش کیجیے کہ 5 مرتبہ اس کو پڑھیں. تو اس کی برکت سے جیسی بھی رشتے میں رکاوٹ ہوگی, کوئی مسائل ہوں گے, پریشانی ہوگی, وہ ختم ہوگی اور رشتہ جلد جو ہے وہ ہو جائے گا. احسن بھائی کا استخارہ کیا ہے ہم نے نا. احسن بھائی بتا رہے تھے کہ کام میں کچھ مسائل, کپڑے کا کام کرتے ہیں, ٹیلر کا, تو یہ بتا رہے ہیں کوئی بندش تو نہیں ہے. استخارہ کیا ہے احسن بھائی. استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا, کوئی بندش نہیں ہے, اللہ پاک کا کرم ہے. فی الوقت جو ہے آزمائش کا اشارہ ہے. آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب بھی اپنی شاپ پر جائیں, شاپ پر جانے کے بعد ویسے بھی پڑھنا چاہیے, مگر شاپ پر جانے کے بعد مغرب تک یا مغرب کے بعد آپ سورہ واقعہ پڑھ لیں وہاں شاپ پر جا کر, ٹھیک ہے. اور ویسے بھی نارملی بھی آپ گھر پہ بھی یہ پڑھ سکتے ہیں. اگر دکان پہ پڑھیں گے تو اس کی برکت سے انشاءاللہ الکریم دکان میں بھی برکت ہو جائے گی اور آپ کے کاروبار میں بھی برکت ہوگی. آخر میں ایک اسلامی بھائی نے پوچھا تھا اپنے والد صاحب کے لیے, تو داؤد نام بتایا تھا, والد صاحب ان کے بیمار رہتے ہیں, اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے. استخارہ ان کا کیا ہے, استخارے میں عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے, بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے. اللہ پاک آپ کے والد صاحب کو جلد روبہ صحت فرمائے. ایک روحانی علاج آپ کو عرض کر دیتے ہیں, اس کے اوپر پابندی کریں گے تو اللہ کرم کرے گا. اپنے والد صاحب کی خدمت بھی کیجئے اور خدمت کے ساتھ ساتھ آپ والد صاحب کے لیے یہ روحانی علاج کیجئے. اللہ پاک کا یہ نام یا مؤمنو 115 مرتبہ پڑھ کر ان کے اوپر دم کر دیا کریں روزانہ پابندی کے ساتھ. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کے والد صاحب جلد صحت یاب ہو جائے انشاءاللہ الکریم. ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ پاک آپ کے والد صاحب کو شفا عطا فرمائے. اس میں میرا آپ کو ایک مشورہ یہ بھی ہے کہ آپ والد صاحب کے صحت یابی کے لیے تعویذات عطاریہ بھی استعمال کریں. الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کی بھی بڑی برکتیں, لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں, بیماریاں دور ہوتی ہیں, پریشانیاں دور ہوتی ہیں. شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے, شفا اللہ کے حکم سے ملتی ہے. لیکن روحانی علاج میں بڑی طاقت ہے, بڑے بڑے کمالات ہیں اور بڑی بڑی تاثیریں پوشیدہ ہیں. اللہ کے کلام سے بھی علاج کروانا چاہیے, ڈاکٹری علاج بھی جاری رکھیں اور روحانی علاج بھی اپنا یہ کرواتے رہیں. اللہ کے حکم سے شفا حاصل ہوگی. شفا دینے والی ذات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. جس طرح ڈاکٹری علاج کرواتے ہیں نا, ڈاکٹری علاج بھی جاری رکھیں اور اپنا روحانی علاج بھی کرواتے رہیں. اور یاد رکھیے حدیث پاک کا مفہوم میں عرض کروں, حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اپنے بیماروں کا علاج یہ صدقے سے کرو. سبحان اللہ. پہلے کے دور میں کیا ہوتا تھا کہ جب علاج کے لیے جاتے تھے نا تو صدقہ نکال کر جاتے تھے تاکہ یہ صدقہ یہ اس بیمار کے لیے شفا کا ذریعہ بن جائے. صدقے کے ذریعے شفائیں مل جاتی ہیں, بیماریاں دور ہو جاتی ہیں, فوائد حاصل ہوتے ہیں. تعویذات عطاریہ کا میں نے آپ کو مشورہ دیا, ضرور استعمال کریں. بہت سارے لوگوں کے مسائل حل ہوئے ہیں. آئیے کچھ مدنی بہاریں ہمارے پاس موجود ہیں, وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. چلائیے گا. میرا نام محمد عبداللہ طاری ہے, میں شیخو پورہ سے بلونگ کرتا ہوں. الحمدللہ عز و جل میرے پاؤں میں بہت زیادہ درد تھا پہلے نا, دعوت اسلامی میں آنے سے پہلے. میں نے الحمدللہ تعویذات طاریہ سے اپنے پاؤں میں تعویذ بندوائے ہیں, تو الحمدللہ مجھے اس سے بہت فرق پڑا ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل مجھے مزید استقامت دے اور صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے. محمد علی طاری لاہور سے عرض کر رہا ہوں روحانی علاج جنید بھائی کے سلسلے میں. عرض یہ ہے کہ گھروں میں بس اوقات پریشانی ہوتی ہے, ناچاکیاں ہوتی ہیں, بیماریاں اور قرضے داریاں ہوتی ہیں. تو عرض آپ سے یہ ہے کہ اس کے متعلق آپ روحانی کو وظیفہ ارشاد فرما دیں اور دعاؤں سے نواز دیں. کبھی کبھی اتفاق ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم دکان میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم اپنے اندر ایسا محسوس کرتے ہیں کہ شدید سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے, بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے اور طبیعت ناساز ہو جاتی ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے جسم میں کچھ باقی نہیں رہا.
تو بہت مشقت والا معاملہ ہوتا ہے. اس کے لیے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس کے اوپر ہم عمل کر سکیں. میرا نام حسن رضا ہے. میرا یہ سوال تھا کہ گھر میں فتنہ فساد اور لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ گھر میں امن ہو، سکون ہو. محمد شاکر اتاری. تعویذات اتاریہ سے جو علاج ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ دیگر عاملین سے بھی علاج کا سلسلہ رکھ سکتے ہیں یا ایک ہی جگہ سے علاج کروانا چاہیے؟ روحانی علاج ایک ہی جگہ سے کروانا چاہیے، یک در گیر اور محکم گیر. ایک دروازہ پکڑیں، مضبوطی کے ساتھ پکڑیں. اور اگر آپ مرید ہیں امیر اہل سنت احمد برقاتم العالیہ کے، تو یاد رکھیے گا کہ ایک مرید کے لیے اپنے پیر کے دیے ہوئے وظائف کافی ہیں، سب اسی میں ہیں. اب شجرہ شریف پڑھنا شروع کریں، خاص وظائف امیر اہل سنت احمد برقاتم العالیہ نے عطا فرمائے ایک مرید کے لیے، تو آپ کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. آپ وہ اسی میں الحمدللہ سبحان ہر چیز کا حل موجود ہے، ہر چیز کا علاج موجود ہے. اب یہ خوش دلی کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ پڑھ کے تو دیکھیں. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم چند دن وظائف پڑھتے ہیں یا چند دن علاج کرواتے ہیں، بظاہر فرق نہیں پڑ پا رہا ہوتا، ہم دوسری طرف رخ کر لیتے ہیں. صحیح نا؟ تو ہم مستقل مزاجی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ یہ پڑھا کریں، اللہ کی رحمت پر نظر رکھیں. صحیح ہے؟ اور ماشاءاللہ فوائد حاصل ہوں گے. دیکھیں ایک چیز میں عرض کروں، وظائف پڑھنے کے، روحانی علاج کروانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے نا، بظاہر اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے نا کہ میری بیماری دور نہیں ہوئی، ان وظائف، ان روحانی علاج کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ مرض بڑھنے سے رک جاتا ہے. سبحان اللہ. بیماری بڑھ بھی تو نہیں رہی نا آگے آپ کی. صحیح بات ہے. یہ بھی تو فائدے کی صورت ہے، یعنی کسی بھی صورت میں اس کا فائدہ پہنچے گا اس کو. ہر صورت میں، کسی بھی نہیں بلکہ ہر صورت میں الحمدللہ فائدہ پہنچے. صحیح بات. اللہ کے حکم سے فوائد حاصل ہوں گے اور ثواب تو ملے گا ہی نا. الحمدللہ. اچھا، اب یہ کچھ اسلامی بھائیوں کے سوالات تھے، روحانی علاج معلوم کر رہے تھے. ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا گھریلو مسائل، عبداللہ بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ گھر میں اگر نا اتفاقی ہو، لڑائی جھگڑے ہوں، قرضے کا معاملہ ہو، تو کیا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ ہر نماز کے بعد 112 مرتبہ آپ پڑھا کریں، یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام، یہ پڑھا کریں. گھر کے جملہ مسائل حل ہو جائیں گے، بیماریاں دور ہوں گی، قرضے سے نجات حاصل ہوگی، گھر میں برکت بھی رہے گی. اچھا جی، یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ دکان پر اچانک سے کیا ہوتا ہے کہ بے چینی ہونا شروع ہو جاتی ہے، گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، عجیب و غریب کیفیت ہونا شروع ہو جاتی ہے، صدقہ نکالا کریں آپ. صحیح ہے، صبح جب دکان پر آئیں تو صدقہ وغیرہ نکال دیا کریں. اور ایک وظیفہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، آپ صبح کے وقت اور شام کے وقت یہ وظیفہ پڑھ لیا کریں، کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی. اور کیا دعا ہے؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. یہ صبح و شام 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں، دن بھی اچھا گزرے گا اور کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی. یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، گھر میں امن و سکون قائم ہو جائے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ گھر میں آتے جاتے سلام کریں. آپ آتے جاتے سلام کریں گے، ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیں گے، برکتی اور سلامتی نصیب ہوگی الحمدللہ. اچھا جی، آئیے ناظرین، اب شامل کریں گے مزید آپ کی کال سے پہلے میں میسیجز شامل کر لیتا ہوں. کافی سارے یہ میسیجز جمع ہو گئے، پھر انشاءاللہ آپ کی کالز کی طرف ہم بڑھیں گے. یہ استخارے کے حوالے سے میسیج آیا ہے، میری والدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے، ٹھیک نہیں رہتی، کبھی کوئی مرض ہو جاتا ہے، کبھی کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، استخارہ کر دیں اور روحانی علاج بھی بتا دیں. امی کا نام ہے نسیم اختر، اچھا جڑا والا سے انہوں نے میسیج کیا ہے. اور یہ ایک اور میسیج ہے، نام ہے علی حسان، اور ان کی کھانسی صحیح نہیں ہو رہی، بہت میڈیسن لی ہیں، جب تک کھاتے ہیں تب تک یہ ٹھیک رہتے ہیں، کائنڈلی اس حوالے سے وظیفہ بتا دیجیے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اول اور آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلائیں. اچھا، اس کے خاص تعویذات، گلے کے امراض کے لیے، کھانسی کے لیے کچھ خاص اس کے تعویذات ہوتے ہیں، وہ روحانی علاج کے اسٹال سے آپ کو حاصل کرنا ہوں گے، وہ حاصل کر کے آپ بچے کو کھلائیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. اچھا جی، یہ ایک اور میسیج ہے کہ میرے سینے پر بہت زیادہ بوجھ رہتا ہے اور کوئی نہ کوئی رکاوٹ رہتی ہے، اور کوئی اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیجیے. 75 ٹائمز لا الہ الا اللہ پڑھ کر آپ اپنے سینے پر دم کریں، سینے کے جملہ امراض، درد، تکلیف، یہ سب الحمدللہ ختم ہو جائیں گے. اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے کہ میں قرضے میں ہوں، کیا اس کا وظیفہ ہے؟ قرضے سے نجات کے لیے یہ دعا آپ پڑھا کریں ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اور صبح
صبح و شام 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اچھا یہ ایک اور میسیج ہے، اسماعیل قادری صاحب ہیں فیصل آباد سے کہ ہمارا گھر سیل نہیں ہو رہا، ہم گھر سیل کر رہے ہیں، اس کے لیے خصوصی دعا بھی فرما دیں۔ اللہ پاک آسانی والا عافیت والا معاملہ فرمائے، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے، جو رکاوٹیں آ رہی ہیں اللہ پاک وہ رکاوٹیں دور فرمائیں۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 پڑھ کر آپ گھر پہ دم کریں، اور اس کا ایک مخصوص تعویذ ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کو روحانی علاج کے اسٹال پر رابطہ کرنا پڑے گا، آپ حاصل کریں، وہ گھر انشاءاللہ الکریم جلد اچھے داموں میں فروخت ہو جائے گا۔ یہ ایک اور میسیج ہے فیصل آباد سے، اکثر بات کر رہی ہوں، طبیعت بہت بوجھل لیتی ہے، کام میں دل نہیں لگتا، غصہ بھی بہت آتا ہے، اور اس حوالے سے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بحولی وقوتی لا الہ الا اللہ المہیمن العزیز الجبار المتکبر، یہ 100 مرتبہ پڑھ کر آپ دم کر لیا کریں، کام کاج میں دل لگے گا انشاءاللہ الکریم۔ آئیے ناظرین، اب وقت ہوا ہے آپ کی کالز ہم پروگرام میں شامل کریں گے، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے۔ گھر کے حوالے سے بات کرنی تھی، بے برکتی بہت زیادہ ہے، کاروبار کے اندر بھی اتنے خاص رجحان نہیں ہے۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرے 2 بچوں کی شادی ہے، کی اولاد نہیں ہے، بیٹی کی شادی کو 9 سال ہو گئے اور بیٹے کی شادی کو 5 سال ہو گئے۔ صحیح، بے اولادی کا معاملہ ہے۔ چلیں اس حوالے سے وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں، عدنان بھائی استخارے آپ فرما لیجئے، پھر سب کے جوابات ایک ساتھ ہی آپ سے معلوم کریں گے۔ حصول اولاد کے لیے ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا ابراہیم یہ پڑھ لیا کریں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ دعا دونوں میاں بیوی ہر نماز کے بعد پڑھا کریں، اللہ کی رحمت سے صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اور اس ضمن آپ کو مشورہ بھی دیتے چلوں، یہ رسالے کا نام ہے زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، مکتبۃ المدینہ سے ہدیت طلب فرمائیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کریں۔ حصول اولاد کے لیے اور بھی کافی سارے وظائف دعائیں الحمدللہ سے وجل اس رسالے میں موجود ہیں، تو ضرور حاصل کیجئے گا، پڑھیے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے اب آپ کے استخاروں کے جوابات۔ جی عدنان بھائی۔ یہ نسیم اختر کا استخارہ کیا گیا، یہ بتا رہے تھے کہ ایک بیماری ٹھیک ہوتی ہے پھر دوسری بیماری ہو جاتی ہے، آئے دن کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا رہتے ہیں، تو استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آیا ہے، بیماری کا ہی اشارہ ہے۔ بیماری سے شفا یابی کے لیے روزانہ ان کے لیے عمل یہ ہے کہ اللہ پاک کا یہ نام یا حیو یا حیو یا حیو یہ 1000 مرتبہ پڑھ کر یہ اپنے اوپر دم بھی کر لیں، یا یہ خود بھی اپنے اوپر پڑھ کر دم کر سکتے ہیں، اور کوئی دوسرا بھی پڑھ کر چاہے تو ان کے اوپر دم کر دے، انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو بیماری جو ہے وہ درست ہو جائے گی، صحیح ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا، یہ وظائف بھی پڑھنے ہیں اور مکمل، اور اپنا پراپر ایک روحانی علاج کروانے کے لیے آپ دعوت اسلامی کے تحت لگنے والے روحانی علاج کے اسٹال سے بھی رابطہ کریں۔ الحمدللہ عز و جل لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں اور ہوئے ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور ہوئی ہیں، کئی مدنی بہاریں، کئی واقعات الحمدللہ عز و جل انہی کے زبانی ہم نے آپ کو سنائے بھی ہیں، دکھائے بھی ہیں۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، سب کے مسائل حل فرمائے۔ میسیجز تو آپ کے اعلیٰ طول آ ہی جا رہے ہیں ناظرین، لیکن وقت اب اختتام کی جانب ہے، جن کی بہرحال کالز رہ چکی ہیں، جن کے میسیج شامل نہیں کیے جا سکے وقت کی کمی کی وجہ سے، اس نمبر پر رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ استخارے بھی کروا سکتے ہیں، 0213717111 اور بیرون ملک سے رابطہ کرنے والے 0092221 اس کوڈ کے ساتھ یہ نمبر ڈائل کیجئے گا۔ آن لائن روحانی علاج کے لیے آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے، اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے، گھر بیٹھے روحانی علاج کے لیے اس ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر بھیج دیجئے۔ پروگرام روحانی علاج اور استخارہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی پاکستان۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، اور اسلامی بہنوں کے لیے بھی علیحدہ سے استخارے کی سروس موجود ہے، بذریعہ ٹیکس میسیج اس واٹس ایپ نمبر پر بھی استخارے کروا سکتی ہیں اسلامی بہنیں، 0316-806-2626 0316-806-2626۔ بہرحال جو نمبر آپ کے سامنے ہے، یہ اس نمبر پر صرف اسلامی بھائی رابطہ کریں، اسلامی بہنیں رابطہ نہ کریں۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے دکھیاری امت پر اپنا رحم و کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ جو وظائف آپ کو بتائے گئے، جو دعائیں آپ کو بتائے گئے، اپنے معمولات میں شامل رکھیے گا، خشوع خضوع کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ یہ وظائف پڑھنے ہیں، دعائیں کرنی ہیں، اللہ پاک سب کے مسائل حل فرما دے گا۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ یا اللہ پاک
پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بار قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما دے، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، جو اسپتالوں میں داخل ہیں، جو گھروں میں بیمار ہیں، جو بیچارے آئی سی یو میں ہیں، یا اللہ پاک تو ہی شافی الامراض ہے۔ یا اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے تمام مریضوں کو شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا بتایا، اپنے مسائل بتائے، کوئی کینسر کے مرض میں مبتلا ہے تو کسی کو شوگر بڑھتی جا رہی ہے، تو کسی کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، کسی کا پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا، تو کسی کے بچے نافرمان ہو چکے ہیں، کوئی بے اولاد ہے، کوئی اپنی نافرمان اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کی اولاد بری صحبت میں پڑ چکی ہے۔ یا اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سب کی بیماریاں، پریشانیاں، قرضداریاں، گھریلو ناچاکیاں، تنگ دستیاں، لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں دور فرما دے۔ یا اللہ پاک جن کے آپریشن ہونے والے ہیں، اللہ پاک بغیر آپریشن کے شفا عطا فرما، بغیر دواؤں کے شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک ہماری تمام جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔